ہم پہ ایک بہت اچھے ٹائم سے اچھا جب وہاں تھے ہم تو میرے فادر نے سید گاؤں میں تھوڑی سی زمین خریدی، ہماری ایک آنٹی انہوں نے خریدی، تو انہوں نے اپنے بھائی کو کہا کہ آپ بھی یہاں لے لے، پھر دونوں نے مل کے لی زمین، پھر آدھے پہ میری آنٹی نے گھر بنا لیا، اور اس کے ساتھ جو تھا ہمارے 2 کمرے تھے، اونلی 2 بہت چھوٹے کمرے، میں کہہ سکتا ہوں وہ 12 بائی 12 فٹ کے 2 کمرے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ کوئی ایسی وہ تھوڑا سا یارڈ تھا، یعنی وہ زمین تھی تقریباً 10-12 مرلے، اور ہماری آنٹی جو تھی وہ انہوں نے اچھا بنا لیا، انہوں نے 2 بڑے کمرے بنائے، ایک بڑا، تو لیکن ہم نے صرف، میرے فادر نے صرف 2 کمرے بنائے۔ تو جب جاب ختم ہوا تو ہم واپس گاؤں گئے، اور گاؤں میں جب ہم اس سے پہلے جاتے تھے یا رہتے کیونکہ مجھے اتنا یاد ہے کہ ہماری دادی گرینڈ مدر، آپ کو یہ بات بتاتا جاؤں، جب میرے فادر اور میری مدر نے شادی کی تو میری گرینڈ مدر اور گرینڈ فادر نے اپنی بیٹیاں لے کر، اپنے بچے لے کر سید گاؤں میں آ گئے، انہوں نے وہ گاؤں ہی چھوڑ دیا، وہ جگہ چھوڑ دی جہاں یہ رہتے تھے۔ مائی گرینڈ فادر ریئلی لو مائی فادر اینڈ مائی گرینڈ مدر ٹو، سو وہ بہت ان سے پیار کرتے تھے، سو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، وہ اپنے بچے کی خوشی کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے، وہ گاؤں میں آ گئے۔ گاؤں میں آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں، وہ انسان جن کے گھر میں ہم رہے، ان کا نام ہے سید امیر حسین، اور یہ آپ کو جب بھی وہ ان کو دیکھتا ہوں تو میں ہمیشہ ان کو جھک کے ملتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ سام ٹائم لائف زندگی میں بہت مشکل ہوتا ہے، یہ ہے، یہ ایک پارٹ ہے میری زندگی کا۔ ہم وہاں ان کے گھر میں رہے، وہ کتنا عرصہ رہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہم تلگنگ میں رہتے تھے، ہماری دادی، جب ہماری دادی رہتی تھی، ہمارے گرینڈ فادر، تو اس کا مطلب ہم رہتے تھے وہاں، بے شک ہم وہاں فزیکلی نہیں تھے، لیکن رہتے تو وہیں تھے، جب کبھی جاتے ہم تلگنگ سے تو ہم وہاں ہی رہتے تھے۔ تو اس طرح ہماری زندگی کا سٹارٹ ہوا، اور پھر ہمارے فادر، مجھے یاد ہے کہ ان کو کینیڈا کی کمپنی تھی جو اسلام آباد کے کہیں پاس یا اسلام آباد شہر میں یا کہیں وہ پاور لائن کو کر رہے تھے، الیکٹرک کو، مجھے کچھ یاد صحیح میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا آپ کے سامنے کہ وہ کیا تھا، لیکن الیکٹریکل جاب تھا ان کا، ان کو وہاں جاب مل گیا۔ جب وہ وہاں چلے گئے تو ہمارے جو گھر کا کھانے پینے کا سسٹم تھا بہت بری طرح افیکٹ ہوا، کیونکہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے، اس وقت غربت تھی گاؤں پورے میں بھی، کوئی چند لوگ تھے جو خوشحال تھے، باقی بہت مشکل وقت گزارتے تھے لوگ۔ تو جو نیبرہڈ میں لوگ تھے، ان کے پاس کبھی کوئی چیز ہوتی وہ دیتے یا بچے کھا لیتے، ایسے وقت گزرا۔ تو میں 6ٹھی کلاس میں تھا، ہائی اسکول، ہمارے گاؤں کا ہائی اسکول ہے، اس کا نام ہے کاظمیہ ہائی اسکول، میں 6th گریڈ میں تھا، تو ہمارے گھر میں آٹا نہیں تھا، روٹی کھانا، روٹی جو گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، تو ہمارے نیبر میں ایک فیملی تھی، اس لڑکے کا نام تھا منیر، اچھا انسان، فوت ہو گیا وہ لڑکا۔ وہ ہمارے گاؤں کے بالکل ساتھ ایک بٹھا تھا، برک اینٹیں بنانے والا بٹھا تھا، اس کا مالک تھا سید جعفر علی شاہ، خدا جنت نصیب کرے ان کو، فوت ہو گیا، اچھے انسان تھے۔ تو میں نے اس لڑکے کو کہا کہ ایسا ہے، تو وہ کہتا ہے چلیں ہم بٹھے پہ کام کرتے ہیں، تو وہاں سے اینٹیں نکالیں گے، اینٹیں نکال کے وہ کام ہوتا ہے، اینٹیں نکالو باہر رکھو تو وہ کچھ پیسے دیتے ہیں۔ تو میں نے جب یہ سنی، میں نے کہا میں جاؤں گا، میں نے اپنی ماں کو نہیں بتایا، اور میں اس لڑکے کے ساتھ چلا گیا وہاں۔ وہ اینٹیں بڑی سخت گرم ہوتی ہیں جب وہ بچے نکالتے ہیں، جب لوگ نکالتے ہیں، یا شاید اینٹیں اتنی زیادہ گرم نہیں ہوتی، بلکہ بچے کے ہاتھ نرم زیادہ ہوتے ہیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے میں نے پوری رات وہ نکالی، میں نے اور اس بچے نے، ہم دونوں نے مل کے
وہ جتنی بھی بنی اس کے 12 آنے بنے تھے، 75 پیسے، اور وہ اس وقت کافی تھے آٹا لانے کے لیے. سو میں وہ لیے اور خوشی خوشی سے صبح گیا، آٹا لیا میں نے اور میں اپنے گھر آیا. یہ میری 11 سال کی عمر ہوگی. میں آئی پراؤڈ آف دیٹ. مجھے اس پہ فخر ہے، میں نے جو کیا مجھے فخر ہے اس پہ. میں زندگی کی کوئی چیز بھولنا نہیں چاہتا، ایسی کوئی بھی چیز. اور میں جب آٹا گھر لے کر آیا کہ میری والدہ نے، خدا خوش رکھے انہوں نے آٹا دیکھا، میرے سر پہ پیار کیا. اور ہم بہن بھائیوں نے کھانا کھایا. مجھے یاد ہے نیکسٹ ڈے میرے فادر اب تنخواہ لے کر آئے، تو رات کو میں تو سویا ہوا تھا، تو میری ماں نے مجھے بتایا کہ میرے فادر نے میرے ہاتھ دیکھے، تو بس وہ کیونکہ اینٹوں کی وجہ سے وہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بلڈ جو ہے وہ خون نکلا تھا میری آنکھوں انگلیوں سے، اور وہ کچھ ایسی ہی تھی. تو میرے فادر دیکھ کر بہت روئے، اور انہوں نے پھر مجھے یاد ہے اگلے دن کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کو. اور میں جب تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو غربت نے ہمیں ایک ٹائم تک گھیر کے رکھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ 1 سال کے لیے تھی یا 2 سال کے لیے تھی، اس میں 5 6 7 سال گزارے ہم نے. اب پڑھتے بھی تھے. اور پھر ایک دن ایک دوست ہیں، اب اس مڈل ایسٹ میں کہیں رہتی ہیں، سید اقارب حسین شاہ کا نام ہے، وہ رول پنڈی میں رہتے تھے. تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا یار ہمارے پاس مرغیاں بیچنی ہیں. اس نے کہا یار جیسے کرو پکڑو، یہ لے چلو میرے ساتھ رول پنڈی میں بیچتے ہیں، وہاں اچھے پیسے تمہیں مل جائیں گے. آپ نے کہا صحیح ہے. میں اس کے ساتھ وہ 3 4 5 جو بھی مرغ لے کر چلا گیا، وہ بیچے. اور اس نے وہ مستری کا کام کرتا ہے، آج بھی وہ میسن کا کام کرتے ہیں. اب تو خیر وہ بہت اچھا ماربل وغیرہ لگاتے ہیں سعودی عرب مڈل ایسٹ میں کہیں بھی. تو اس وقت اسلام آباد کا جو پرانا ایئرپورٹ ہے، اب تو نیا بن گیا، جو چکلالہ ایئر بیس تھا پہلے، یہاں اسی کو یہ ایئرپورٹ تھا. اس ایئرپورٹ کے ساتھ ایک گیس اسٹیشن ہے، اسی کی دیوار کے ساتھ. وہ دیوار گری ہوئی تھی، اس دیوار پہ وہ کام کر رہے تھے، اور اس دیوار پہ میں نے ایک دن کام کیا، مزدوری کی میں نے. وہ اینٹیں اٹھا کے اس کو دی. مجھے یاد ہے وہ 2 روپے بنے 1.5 روپے جو بھی پیسے، مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹ کتنے پیسے تھے، لیکن میں وہ سارے پیسے لے کر گھر آیا. جو زندگی کی اسٹرگل تھی نا، وہ بچپن سے تھی. ایسا نہیں تھا کہ ہم نے آنکھیں کھولی اور کوئی آگے سونے کے چمچے تھی اور ہم نے کھانا شروع کر دیا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جو تھا وہ بہت پاورفل تھا.